آج کل RBC چھتوں کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو RBC چھتیں لگائی جا رہی ہیں اس کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ کے سامنے ہے، بس آپ کو 1 نمبر کی اینٹ استعمال کرنی چاہیے۔ اینٹ آپ نے کمزور اینٹ یا کھنگر اینٹ، کوئی بھی 2 نمبر اینٹ اس میں استعمال نہیں کرنی ہے۔ یہ جو آپ اینٹ دیکھ رہے ہیں یہ اینٹ 1 نمبر ہونی چاہیے۔ اس کے نیچے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ پلاسٹک بھی بچھائی ہوئی ہے، اور اس میں 1 فٹ پر یہ جو سریا دیا جا رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور RBC چھت کا کیا طریقہ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن RBC چھتوں میں کون سی خرابی تھی کہ RBC چھتیں بنانا پڑی؟ دیکھیں، یہ ایک عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو RBC چھتیں بہت زیادہ لگائی جا رہی تھی، لیکن وہ 20 سے 25 سال کے بعد اس کا سبب کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا جو مسالے کا ریشو ہے، اس کا استعمال اگر صحیح نہیں ہوگا تو کچھ سالوں کے بعد ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ RBC چھت کمزور ہو گئی اور اس کے نیچے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر یہ چھتیں گرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کسی بھی کونے سے اگر ایک ٹکڑا بھی گرا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس گھر میں آپ ڈر کے مارے رہ نہیں سکتے۔ تو اس لیے بھی بہت سارا خطرہ رہتا ہے کہ یہ جو RBC چھتیں، آپ خیرپور میرٹھ کی میں بات کر رہا ہوں، یہ شہر آپ گھوم کر دیکھ لیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 30 سے 35 یا 25 سال تک یہ پرانی عمارتیں جو بھی RBC بنی ہوئی ہیں تو اس کے سریے کھلے ہوئے ہیں، وہ ٹوٹ چکی ہیں، بہت ساری عمارتیں گر رہی ہیں اور چھتیں کمزور ہو گئی ہیں۔ پھر بھی یہ جو RBC چھتیں ہیں لوگ بنا رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں بنا رہے، لیکن اس کے بنسبت یہ جو RBC چھتیں بنائی جا رہی ہے وہ بہت زیادہ بنائی جا رہی ہے۔ اس میں کچھ خرچہ بھی کم ہے، لیکن خرچے کی بات نہیں ہے، اس کی اصل وجہ بھی یہی ہے کہ یہ نیچے سے جب ہم اس کا کو رف کرتے ہیں، پھر اس کا جو ہم پلستر کرتے ہیں تو پلستر کرنے کے بعد تو یہ خطرہ نہیں رہتا کہ کسی کونے یا کسی حصے یا کسی چھت کے حصے میں کوئی ٹکڑا نیچے گر جائے گا، یہ جلدی سے دراڑیں آ جائے گی۔ لیکن یہ بھی تجربہ آپ کر کے دیکھیں گے، اس کو 5 سے 8 سال گزر گئے ہیں، ہمارے یہاں پر یہ رواج عام ہوتا جا رہا ہے، لیکن یہ تجربے کی بات بھی 20 سے 25 سال کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ اس چھتوں میں کون سی طاقت ہے۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ یہ چھتیں نیچے سے انشاءاللہ تعالیٰ گریں گی کبھی نہیں، ٹوٹیں گی کبھی نہیں۔ جیسے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ RBC چھتیں جب ہم سریا بچھاتے ہیں، سریے کا جال بچھاتے ہیں، تو ہم اس سریے کے جال کو تھوڑا سا اوپر رکھتے ہیں، نیچے سے 1 انچ 1.5 انچ یا 2 انچ ہم اس جال کو اوپر کرتے ہیں تاکہ نیچے سے بھی فل مسالہ آ جائے اور اس کے اوپر سے بھی 2-3 انچ مسالہ آ جائے۔ اور اصل خرابی ہوتی بیچ سے ہے، چھت 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، ایک نیچے حصہ وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ خطرہ بڑھتا جاتا ہے۔ تو دوستو، جس طرح RBC چھت کے ٹکڑے گرتے ہیں اس کے مقابلے میں اگر RBC چھت یا گارڈر اور ٹیر کی جو چھت ہے روف سے لگائی جاتی ہے تو وہ آپ نے ایسے گرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ بڑا بھی گھر ہو اور اگر وہ تھوڑے سے اگر نیچے سے ٹکڑے گر گئے پھر سارا کا سارا گھر تباہ ہو جاتا ہے، اس کو آپ سنبھال نہیں سکتے۔ تو اس لیے آپ یہ بھی آزما کر دیکھ لیں اور RBC چھتیں بھی لگائیں، اور پھر کبھی ہم اس پر تفصیلی بات آپ سے کریں گے کہ کون سی چھتیں مضبوط ہیں اور کس طرح بنائی جائیں۔